نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل تباہی ہے لكل همزة لمزة ہر اس شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالنے والا ہو، لمزہ سامنے تانا دینے والا ہو۔ ہمزہ یعنی کسی کی عدم موجودگی میں اس کا عیب نکالنا، جس کو شریعت میں غیبت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ غیبت کی وعیدیں قرآن و حدیث میں بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس گناہ کے اشتغال میں کوئی رکاوٹ انسان کے سامنے نہیں ہوتی۔ جو اس میں مشغول ہوتا ہے تو وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی عدم موجودگی میں بات کرتا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں غیبت کی حقیقت منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا اپنے بھائی کو اس طرح یاد کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، اس کا عیب نکالنا کہ اگر وہ اس کو سن لے، اسے پتہ چل جائے تو وہ اسے ناپسند کرے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعی وہ عیب ہو، کیا اس کا بیان کرنا بھی غیبت؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس میں واقعی وہ عیب ہے تب تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں نہ ہو تو یہ بہتان ہے، یعنی اس میں دوہرا گناہ ہے۔ اور اس کی سزا جو قرآن میں بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، اس سے تو خود تم کو نفرت ہے، یعنی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تمہیں خود نفرت ہے۔ تو مطلب یہ کہ اتنی ہی نفرت کسی کی غیبت سے کرنی چاہیے۔ حدیث مبارک میں الغیبت اشد من الزنا فرمایا کہ بدکاری سے بھی بڑھ کر یہ بڑا جرم ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ حضور بدکاری سے کیسے بڑا جرم ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ بدکار آدمی توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا توبہ بھی کر لے، جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی معافی نہ ہوگی۔ اس لیے غیبت انتہائی سنگین گناہ ہے۔ اور لمزہ، تو لمزہ اس شخص کو کہ جو کسی کو اس کے منہ پہ تانا دیتا ہو،
لگائی بجائی کرتا ہو، ایک کی بات دوسرے کو بتا دی اور آپس میں لڑائیاں پیدا کر دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ الباغون البراء العنت، کہ اللہ کے بدترین بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں، دوستوں اور تعلق والوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں آگے ان کا انجام بیان فرمایا۔ اور عموماً انسان طعنہ زنی اور عیب جوئی کیوں کرتا ہے؟ اس کی منشا اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان میں تکبر کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کا عیب نکالا جائے گا، کسی کو طعنہ دیا جائے گا، تو یہ اس نفسیات کی عکاسی ہے کہ اس دل کے اندر اپنی بڑائی اور اپنا تکبر موجود ہے۔ اور تکبر آنے کے کئی اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب مال بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا الذی، وہ شخص جمع مالا، جو مال جمع کرتا ہے، وعدد، اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ مال جمع کرنا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ جائز کام ہے۔ لیکن یہاں پر یہ خصلت کہ جس پر آگے اللہ کی طرف سے عذاب ہے، وہ مال کی حرص اور محبت ہے۔ اور اسی کو آیت میں اس طرح تعبیر کیا کہ حرص و محبت میں مال جمع کرتا ہے اور پھر اس کو بار بار گنتا رہتا ہے، بار بار، یہ بخل کی نشانی ہوتی ہے۔ اور اس میں حقوق واجبہ، لوگوں کے حقوق اور زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرتا، اور اس میں فخر اور تفاخر مقصود ہوتا ہے، یا اس کی محبت میں منہمک ہو کر دین کی ضروریات سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو حرام طریقے سے مال حاصل کرتا ہے، یا حقوق واجبہ ادا نہیں کرتا، یا فخر و تفاخر، لوگوں سے بڑائی مقصود ہوتی ہے، یا اس میں منہمک ہو کر، اس میں مشغول ہو کر وہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ ضروریات دین سے بھی غافل ہو جاتا ہے، جیسا کہ عموماً مالدار لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہوتی ہے۔ یحسب ان مالہ اخلد، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشگی بخشے گا، یعنی وہ مال پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی اور اخروی اور آسمانی آفتوں سے وہ اسے بچا لے گا۔ کلا، تو اس شخص کی تردید فرمائی، اس شخص کی تردید فرمائی، یعنی جو اپنے برتاؤ سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا یہ مال کبھی اس سے جدا نہ ہوگا، بلکہ ہمیشہ اس کو آفات ارضی اور آسمانی آفات سے بچاتا رہے گا، تو اللہ نے تردید فرمائی کلا، یعنی یہ خیال محض، یہ نرا خیال ہے جو کہ غلط ہے۔ مال تو ایسی چیز ہے جو قبر تک بھی انسان کے ساتھ نہیں جا سکتا،
آگے کیا کام دے گا؟ اور آگے فرمایا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ اس شخص کو حطامہ میں پھینکا جائے گا۔ لَيُنبَذَنَّ نبذ، اور نبذ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حقیر سمجھ کے پھینک دینا۔ تو اس شخص کو حقیر سمجھ کر حطامہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور حطامہ کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو دوسری چیز کے ٹکڑے کر دے۔ تو جہنم کو اس لیے حطامہ کہا کہ جو چیز بھی اس میں پھینکی جائے گی اسے وہ اپنی گہرائی اور اپنی آگ کی وجہ سے توڑ کر رکھ دے گی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ توڑ پھوڑ کرنے والی چیز کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یعنی یاد رہے کہ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، یہ انسانوں کی بھڑکائی ہوئی آگ نہیں ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہوگی التی تطلع علی الافئدہ، کہ جو دلوں تک جھانک لیتی ہے، یعنی اللہ کی وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح اندھی اور بے خبر نہیں کہ مستحق اور غیر مستحق سب کو جلا دے، بلکہ وہ ایک ایک مجرم کے دل تک پہنچ کر اس کے جرم کی نوعیت معلوم کرے گی اور ہر ایک کو اس کے استحقاق کے برابر اسے سزا دے گی۔ اور ویسے بھی دنیا کی آگ کا مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز اس میں پڑے تو دنیا کی آگ بھی اس کو جلا دیتی ہے، مگر آخرت کی آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب انسان کے بدن کو لگے گی، اس کے ظاہری جسم کو لگے گی، اسی لمحے وہ دل تک بھی پہنچ چکی ہوگی۔ یعنی اس میں موت تو چونکہ آئے گی نہیں، تو دل تک آگ کا پہنچنا بحالت زندگی ہوتا ہے، اور دل کے جلنے کی اذیت اپنی زندگی میں اس کو محسوس کرے گا۔ دنیا کی آگ میں جلنے سے انسان دل تک پہنچنے سے پہلے پہلے اس آگ کے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ اپنے دل کے جلنے کا احساس نہیں کرتا، مگر چونکہ وہ آگ ایسی ہوگی جس لمحے وہ جلد کو محسوس کرے گی اور جلد تک پہنچے گی، اسی لمحے وہ دل تک بھی پہنچ چکی ہو۔ اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ قرآن میں کہیں پہ بھی آگ کو اللہ نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا، صرف یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اور اس کی صفت ایک یہ ہے انہا علیہم مؤصدہ، کہ وہ آگ ان کے اوپر سے بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی مانند بلند ہوں گے، کہ وہ ستون ہی آگ کے ہوں گے۔ اسی طرح دوزخیوں کو لمبے لمبے ستونوں سے باندھ کر جکڑ کر اس آگ میں ڈالا جائے گا، اور وجہ یہ ہوگی کہ ادھر ادھر حرکت کرنے سے بھی عذاب میں برائے نام تخفیف ہو سکتی ہے، لیکن جب ان کو جکڑ دیا جائے گا تو وہ حرکت نہ کر سکیں گے۔ اسی طرح دوزخ کے لمبے لمبے ستون ہوں گے اور اوپر سے ان ستونوں کو بند کر دیا جائے گا
کہ نہ وہاں سے کوئی چیز باہر نکلے گی اور نہ باہر سے کوئی چیز اندر جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔